بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خان صاحب، آج شروع کرتے ہیں ہم جرمنی کی خبروں سے۔ آپ کے پاس کیا تازہ ترین خبریں ہیں؟ جرمنی میں ایک تو ہم نے پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ بھئی جو صوبائی حکومت ہے ہیسن کی، اس نے منع کر دیا ہے، مسلمانوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ لوگ جمعہ نہ پڑھیں، کہ بھئی وہاں پر کسی خطرے کا اندیشہ ہے۔ اور اب انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی خیر وہ خطرہ تو اللہ کے فضل سے ہر جگہ ٹھیک رہا، کہیں بھی کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی کہ بھئی ویسے جمعے ہوئے بھی نہیں، لیکن بہرحال بعض جگہ پہ ڈیوٹیاں دی گئی تھیں کہ بھئی اگر کوئی خطرہ وغیرہ ہے تو اس کو بھانپا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب خیریت سے گزر گیا تھا۔ لیکن اب پولیس نے بتایا ہے کہ بھئی ایک 21 سال کا لڑکا تھا جو ہلڈرسہائم ایک جگہ ہے فرینکفرٹ میں، اس میں جرمنی میں، جہاں کا رہنے والا تھا، اور وہ مسلسل 29 مئی سے انٹرنیٹ کے اوپر اس قسم کے پیغامات جاری کر رہا تھا کہ لوگوں کو بھا رہا تھا کہ بھئی ان کے جمعے کے اوپر جا کے حملہ کرو مسلمانوں کے اوپر، اور وہ بار بار مثال دیتا تھا نیوزی لینڈ کی کہ بھئی نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اس طرح قتل نشانہ بنایا گیا، تو یہاں جرمنی میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پولیس نے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ جاری کی تھی کہ بھئی جمعہ نہ پڑھا جائے۔ اب بہرحال اس لڑکے کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اور فردر کارروائی جو ہے اس کی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور خبر یہ دی تھی کہ بھئی جو لوگ سیریا شام وغیرہ میں گئے تھے لڑنے کے لیے جرمنس، ان کو ان کے خلاف جو ہے یہاں پہ دوبارہ کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ اس میں اب انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہم نے جو جن کے پاس جرمن نیشنلٹی نہیں تھی ان کو تو اپنے ملکوں کو واپس بھیجوا دیا ہے، اور جو 100 کے قریب جرمن نیشنل تھے عرب سے یہاں پہ، ان میں یہ ہے کہ بھئی جو ہے 32 جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور باقی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ کیا نام اس کا، پری ٹرائل کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہے، اور ان پہ مقدمات بنا کے تو وہ شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 100 آدمی جو ہیں یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 100 آدمی ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک یہ ہے کہ بھئی ویکنڈ کے اوپر جرمنی کے اندر جو امریکن جو کالا بیچارہ مارا گیا تھا اس کی حمایت کے اندر اور ریسزم کے خلاف جو ہے پورے جرمنی کے اندر جلوس نکلے ہیں، اور کیونکہ جلوس بغیر اجازت کے نہیں نکلتا، اس لیے پولیس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی جلوس جو ہے اتنے بڑے نہ ہوں کہ جو اس کی کرونا کے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑے۔ لیکن پھر بھی جو ہے برلین کے اندر جو ہے 45 منٹ کے اندر جو ہے 15,000 آدمی الیگزینڈر پلٹس کے اوپر جمع ہو گیا تھا، جس کے اوپر پولیس نے پھر باقاعدہ وارننگ دی اور اعلان کیا کہ بھئی یہ بہت زیادہ تعداد اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہم ادھر آنے نہیں دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی جو کرونا سے متعلق جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں وہ لازماً لوگ اختیار کریں اور اپنا فاصلہ وغیرہ رکھیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ برلین میں مختلف جگہ کے اوپر جو ہے نا 15,000 آدمیوں کا جلوس جو ہے وہ اکٹھے ہوتے رہے اس طرح کر کے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی میونخ میں بھی 20,000 لوگ جمع ہو گئے تھے، فرینکفرٹ میں بھی 8,000 کا جلوس تھا، اور ہیمبرگ میں بھی 14,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے، جن کو پولیس نے بار بار ریکویسٹ کر کے تو وہ وہ اپنا فاصلہ رکھنے کے لیے درخواستیں کرتے رہے، لیکن بعض جگہوں پر ظاہر ممکن نہیں تھا، تو وہاں پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں، اور جیسے برلین میں 800 آدمی پولیس کا اہلکار ڈیوٹی دے رہے تھے، تو وہاں پہ جو جھڑپ ہوئی اس میں 28 زخمی ہوئے پولیس والے، اور 3 جو ہیں وہ اسپتال میں داخل ہیں، اور 93 مظاہرین جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے کرونا کی خلاف ورزی کی ہے قواعد کی۔ اور یہ ہے کہ جو نسلی تعصب کے یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا صدر ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ برا منایا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے یہ خبر جاری کی تھی کہ بھئی امریکہ جو ہے صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی سے 9,500 فوجی جو ہے وہ واپس بلا لے گا امریکہ کے لیے۔ تو اس وقت جرمنی میں 34,000 اور 38,000 کے درمیان جو ہے وہ امریکن فوجی موجود ہیں جو نیٹو کے تحت یہاں ہیں، اور ان میں سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی بلکہ جو شپیگل ہے جرمن اخبار ہے اس سے تو یہ خبر لگائی ہے کہ یہ 34,000 میں سے 25,000 جو ہیں وہ اس دسمبر تک واپس بلا لیے جائیں گے۔ اس کے اوپر جو پریس سیکرٹری ہے اس کا وائٹ ہاؤس کا، اس سے جب اس بارے میں پوچھا گیا ہے
تو اس نے اس پر تبصرہ کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ جرمن حکومت کا پہلا تو یہ بیان تھا کہ بھئی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ٹروپس واپس بلائے جا رہے ہیں، جرمن وزیر دفاع نے کہا تھا. لیکن آج یہ خبر جو ہے کنفرم ہو گئی ہے کہ بھئی جرمنی سے جو ہے نا وہ دسمبر تک 25,000 کے قریب 24-25,000 فوجی جو ہیں وہ واپس بلا لیے جائیں گے. اس وقت جو 4 جگہیں ہیں جہاں پر امریکن فوجی ہیں، اسٹوٹگارٹ میں ہے، انسباغ میں ہے، پھر کیا نام اس کا رامسٹائن کے اوپر بہت بڑی ایئر بیس ہے ان کی، وہاں ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ بائرن کے اندر ہے، کیا نام اس کا گریفن ویا، کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہ. لیکن زیادہ فوجی جو ہیں وہ 2 جگہ پہ ہیں، ایک رامسٹائن میں اور ایک یہ گریفن ویا کے اندر. رامسٹائن سے جو ہے سارا یہ عراق، شام وغیرہ جو ہے افغانستان، اس کے ڈرون حملے وغیرہ سارے یہیں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کافی بڑی فوج جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. اور 2000 تک یہاں پر جو ہے 72,000 امریکن فوجی موجود تھا. جو رامسٹائن ہے اس کی اپنی آبادی جو ہے صرف 8,000 ہے، اور اس سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی طرح جو گریفن وہ جگہ ہے بائرن کی، اس کی آبادی جو ہے وہ 6,000 ہے، اور وہاں پہ امریکنس کئی ہزاروں کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں کی اکنامکس جو ہے وہ امریکنس کے ہاتھ میں تھی. تو یہ بھی خیال ہے کہ بھئی ایک دھچہ لگے گا اگر یہاں سے فوجی وغیرہ چلے گئے تو جو رقم وہاں لوگوں کو ملتی ہے. پھر یہ کہ سیولین بہت زیادہ 12,000 سیولینس جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں امریکن آرمی کے ساتھ، جرمن سیولینس لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو 2000 تک ان کے کہتے ہیں کہ 72,000 یہاں پہ فوجی تھے، تو اس میں بھی 27,000 سیولینس جو وہ کام کرتے تھے، اور 1.4 بلین پر منتھ جو تھی وہ ان سے امریکنس کی وجہ سے انکم ہو رہی تھی، انکم اکنامکس کو فائدہ پہنچ رہا تھا. تو یہ بھی ایک ارادہ ہے کہ بھئی اگر ان کے جانے سے بعد جو ہے جو چھوٹی جگہ جو ہیں وہاں پہ بے روزگاری یا ان شہروں کے اندر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے ماند پڑ جائیں گی. اس طرح جرمن کی جو مین کیبنٹ ہے کانسلر کے ساتھ، انہوں نے 29 مئی کے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھی 19 جون تک کے بعد جو ہے نا ہم یہ اوپن کریں گے ہر چیز جو ہے، یا جو سوشل فاصلہ جو ڈسٹنس رکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی 3 میٹر کا ڈسٹنس رکھے، یہ اس کو 29 جون کے بعد ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر کوئی صوبہ اس سے پہلے سمجھتا ہے کہ وہ اس کو پابندیوں کو ختم کر دے تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ٹورنگن جو صوبہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 13 جون سے یہ پابندیاں ختم کر دیں گے اور نارمل لائف کے اندر جینا شروع کر دیں گے. پھر ناظرین، ایک جرمنی کے اندر جو ہے برلن ایئرپورٹ جو مین بڑا ایئرپورٹ تھا وہاں بنانے کے لیے جب برلن موو ہوا ہے دارالخلافہ اس وقت سے کام شروع ہو گیا تھا. اور خیال یہ تھا، اس سے پہلے آلریڈی 2 ایئرپورٹ وہاں موجود ہیں، ایک شونے فیلڈ ہے جو ایسٹ جرمنی سائڈ پہ تھا اور ایک جو ہے ویسٹ سائڈ پہ تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک نئے ایئرپورٹ کی ضرورت ہے جو مین، کیونکہ آمد و رفت یہاں بہت زیادہ ہوگی، برلن بڑا شہر ہے. تو وہ ایئرپورٹ بنانا شروع کیا گیا تھا اور وہ 2011 میں مکمل ہونا تھا. لیکن جب بھی اس کے لیے ٹیسٹنگ کی گئی تو اس میں کوئی نہ کوئی جو فالٹ نکل آتا تھا، کبھی ٹیکنیکل فالٹ نکل آتا تھا، کبھی عمارت کے اندر کوئی فالٹ نکل آتا تھا. تو وہ معاملہ جو ہے وہ آج تک لٹکتا چلا آ رہا ہے. اس کے اندر بعض کرپشن کے بھی مقدمات بنے کمپنیوں کے اوپر، اور بعض یہ ہے کہ جو ٹھیکے تھے وہ کینسل کیے گئے اور نئے کمپنیوں کو وہ ٹھیکے وغیرہ دیے گئے. اب ان کا ارادہ تھا کہ یہ اس سال 30 اکتوبر کو جو ہے یہ برلن کا ایئرپورٹ فائنل ڈیٹ دی تھی کہ اب 30 اکتوبر کو ہم اس کو اوپن کر دیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک ریہرسل کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے نام وغیرہ لکھوائیں، تو ہم ان کو ایک دن کال کریں گے جس دن پھر یہ ہے کہ اس میں یہاں ریہرسل کی جائے گی. ہر قسم کے جو ٹریول کے اندر معاملات پیش آتے ہیں کہ بھئی ہم صحیح پرفیکٹ کام کر رہے ہیں یعنی اس لیے میں. تو اس میں جرمنی میں سے انہوں نے کہا کہ جی 20,000 کے قریب لوگوں نے اپنے نام جو ہے وہ وہاں رجسٹر کروائے ہیں، اور انہوں نے ان 20 کے ساتھ اینڈ آف جون کی ڈیٹ رکھی تھی کہ ہم اینڈ آف جون میں ریہرسل کریں گے. تو لیکن اب کرونا کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے لٹک گیا ہے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9,000 آدمیوں کو انہوں نے
ای میل کنفرم کیا کہ بھی ہم صرف 9,000 کے ساتھ ابھی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کرونا کی وجہ سے الاؤ نہیں ہے. اور جون کی میں بھی جو ہونا تھا وہ بھی انہوں نے 6 ہفتے کے لیے وہ ڈیٹ بڑھا دی ہے. لیکن اس چیز کا انتظار بڑا تھا جرمنی کے اندر کہ بھئی یہ جو ریہرسل کی جائے گی 20,000 آدمیوں کے ساتھ, اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی لوگ کہ بھئی کب سے برلن ایئرپورٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا, تو کس طرح ہم اپنی ساری کارروائی وغیرہ کریں گے. 19 دسمبر 2016 کو برلن کی جو کرسمس مارکیٹ میں ایک شخص نے ٹرک چڑھا دیا تھا, اور وہ جس سے کوئی 12 آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے, جہاں بھاگ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا, اور پھر وہ جا کے کیا نام اس کا میلان کے قریب کسی گاؤں میں, جو اٹلی کا شہر ہے میلان, اسے کسی گاؤں میں وہاں پولیس نے اس سے آئی ڈی وغیرہ پوچھی تو وہ نہیں پیش کر سکا, یا اس نے جعلی آئی ڈی وغیرہ دکھائی, وہاں پولیس کو شک پڑا, اور وہاں پولیس اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس نے اس کو وہاں کی گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا. لیکن ابھی مسلسل اس کی تسلسل جو ہے نا سے ابھی تک یہ کارروائی جاری تھی کہ یہ گروپ کو ڈھونڈا جائے کہ یہ کون کون لوگ ہیں, یہ اس میں کون انوالو ہے. تو اب یہ ہے کہ اٹلی کے اندر ایک اور جو ہے الجزائر کا آدمی انہوں نے مسٹر امیری کے نام سے اس کو پکڑا ہے, اور وہ اسی گروپ کا وہ آدمی تھا جس نے, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ تحقیق جاری ہے, اور جب تک ہم پورے گروپ کے ایک ایک آدمی کو نہیں پکڑ لیں گے ہم یہ تحقیق جو ہے اس گروپ کے خلاف جاری رہے گی. پھر ناظرین, کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے, اور جو بڑے ملک ہیں جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے, جن کا حجم زیادہ ہے صنعت کا, اس کا وہ زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. چھوٹے ملکوں میں تو شاید اتنا فرق نہ پڑا ہو. اب صرف جرمنی کی مثال دے دیں کہ جرمنی جو ہے اس کی جو اپریل کے اندر ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ صرف 3.2 بلین ہوئی ہے, اور جبکہ اپریل 2019 میں انہوں نے 17.8 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی. اور یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے جو کرونا وائرس سے جرمنی کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جرمنی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا 42% جو ہے وہ صرف امریکہ اور چین کو جاتا ہے. جرمنی کی ایک سیاسی پارٹی ہے AfD, یہ وہ متبادل جرمنی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب غیر ملکوں کو نکال دو, انتہا پسند کی پارٹی ہے دائیں طرف کی. تو انہوں نے جرمن وزیر داخلہ کے خلاف ایک کورٹ میں کیس کیا تھا کہ جو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ہے اس میں ہمارے بارے میں انہوں نے نیگیٹو انفارمیشن دی ہے جو کہ درست نہیں ہے بات. تو وہ مقدمہ جو ہے وہ آج AfD والے جیت گئے ہیں, اور باقاعدہ کورٹ نے ان کو کہا ہے اپنے وزیر داخلہ کو کہ آپ ان کے ساتھ معذرت کریں کہ آپ نے ایک ایسی انفارمیشن دی ہے جو نہیں دینی چاہیے تھی. اس کے علاوہ 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرانس کا جو مشہور ایفل ٹاور ہے وہ 25 جون سے عام پبلک کے لیے اب کھول دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جو فرانس کی ایویشن کی وہ ہے انڈسٹری, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 15 بلین یورو ہم ان کو مدد دیں گے تاکہ دوبارہ سے جو ایویشن ہے وہ اپنی کارروائی وغیرہ شروع کر سکے, جہاز وغیرہ اڑنے شروع ہو جائیں. اسی طرح آسٹریا نے بھی اپنی آسٹرین ایئر لائن کو 600 بلین جو ہے وہ 600 ملین مدد دینے کا اعلان کیا تاکہ اب دوبارہ سے ایئر ویز جو ہے وہ شروع کی جا سکے. پاکستان میں کابینہ کا اجلاس ہوا, اس میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ آج کا کابینہ کا اجلاس جو تھا وہ پیٹرول کی وجہ سے جو بحران پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے اس کے لحاظ سے تھا, اور اس میں کافی تیز ترار باتیں بھی ہوئیں, اور اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا بحران جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتا رہتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو طرز حکومت ہے یہ کہہ لیں, یا بہرحال انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو صحیح لے کر چلیں. لیکن کبھی چینی کا بحران, کبھی گندم کا بحران, ابھی پیٹرول کا بحران ہے. اور پیٹرول کا بحران ایسا ہے کہ دیکھیں توانائی کے بغیر جو ہے ملک نہیں چلتا. ملک میں ہر چیز کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. ہاں, توانائی تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور وہی یہ ان حالات میں آ گئے ہیں کہ بھئی کیا نام اس کا ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ لمبی لمبی لائنیں ہیں, اور وہ ہے. اور ظاہر ہے اس سے حکومت کے اوپر ایک منفی اثر پڑتا ہے لوگوں کا حکومت کے بارے میں. اور وہاں اس لیے وزیر توانائی جو ہے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی کیوں سچویشن پیدا ہوئی ہے, تو ان کے پاس کوئی اس کا صحیح جسے کہتے ہیں مطمئن کرنے والا جواب نہیں تھا, جس کی وجہ سے پھر ظاہر اس کے ماحول بھی خراب ہوا سنا کابینہ کا. اور وہ کہتے ہیں جی اب 7 دن کا سٹاک جو ہے ہمارے پاس رہ گیا ہے, اور جو 2.25 لاکھ ٹن کے قریب پیٹرول کی ہے, جبکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر اب انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے,
تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی ہم ایسے لوگوں کے لائسنس منسوخ کر دیں گے جنہوں نے بروقت بلند کیا. اب پٹرول جو ہے وہ پوری دنیا میں وافر مقدار میں اس وقت موجود ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنا مرضی جس کو چاہیے لے لے, صحیح رول پڑی ہوئی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی, اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک نیا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. پاکستان کے بجٹ آنے میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں, اس کے متعلق بھی کافی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ چہم گوئیوں کی دو وجوہات بظاہر لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں ملک کے کہ بھئی کیا نام اس کا کرونا کی وجہ سے پیسہ جو ہے ملک کے پاس انکم اس وقت کم ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور جو ورلڈ بینک ہے ان کا بھی پریشر ہمارے اس کے اندر کام کرتا ہے بجٹ بنانے کے اندر. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے ابھی تک بجٹ کو اوپن نہیں کیا, ڈسکشن میں نہیں لے کے آئے کہ بھئی ظاہر ہے کہ عوام جن کے بجٹ عوام کے لیے ہوتا ہے نا حکومت, تو وہ ایک عام طور پہ بجٹ کے اوپر ایک سیشن شروع ہو جاتے ہیں, ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں, ٹی وی وغیرہ کے اوپر ماہرین معاشیات کو بلا کے ان کے ساتھ حکومت مشورہ کرتی ہے. وہ کوئی ایسا ماحول بنا نہیں, جو بھی ہے وہ اندر ہی اندر وزارت خزانہ میں یا حکومت کے اندر ہی سب کچھ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے. آئی ایم ایف یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے جو جن لائنوں پہ یہ کہہ رہے ہیں انہی لائنوں کے اوپر بجٹ بنائے. اب یہ بھی افواہ اس وقت آئی کہ جی 17% جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہوگا. اب 17% اگر کسی کا بجٹ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے تو مطلب حکومت بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3,000 روپے کا جو ہے وہ خسارہ حکومت کو رہے گا. اب یہ ساری افواہیں ہیں جس کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی اپنا موقف جو ہے پبلک کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے 10 سے 20% تک, اور آئی ایم ایف اس کے لیے اجازت نہیں دے رہا, کیونکہ بجٹ ان کے کہنے کے مطابق بننا ہے اور وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہے نا وہ کم کرو, اور وہ اس کو اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کے اندر لے رہے ہیں کہ جی آپ کیا نام ہے اس کا تنخواہیں وہ کہتے ہیں تنخواہیں نہ بڑھاؤ. اب حکومت ملٹری نے بھی 2-3 سال ہو گئے تنخواہیں نہیں بڑھی, ان کا بھی یہ ہے کہ تنخواہیں نہیں بڑھی سیولینس کی بھی, اور حالات مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں یہ اس قسم کا معاملات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پریشر کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح جو ورلڈ بینک ہے جو کافی پاکستان کو مدد دیتا ہے, جن سے قرضے لیتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ کی 485 ارب روپے جو ہے نا ہر مہینے کی تنخواہوں کے اندر آپ کو دینے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ 470 ارب روپے آپ کو پینشن میں دینے پڑتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ بالکل فرق جو ہے بہت تھوڑا ہے, 485 اور 470 کے تقریباً برابر ہے, جس کے لیے آپ کو اتنی بڑی رقم. وہ کہتے ہیں اس کے اندر ڈفرنس زیادہ ہونا چاہیے, آپ کی پینشن کی رقم کم ہونی چاہیے اور تنخواہوں کی رقم زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ اپنا جو ہے علیحدہ پریشر ڈال رہے ہیں. ان سے بھی کیا نام اس کا حکومت نے لینے ہوتے ہیں, قرضہ وغیرہ لینا ہوتا ہے ان سے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں غیر ملکی قرضے جو ہے 42,820 ارب روپے کے ہیں, ان کے بھی قسطیں آپ نے دینی ہیں, اس لیے غیر ترقی اخراجات جو ہے وہ ختم کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیر ترقی اخراجات ہمارے ملک میں ترقی ہے ہی کوئی نہیں ویسی بیسیکلی. پھر یہ ہے کہ بھئی سڑکیں وغیرہ بننی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی ترقیاتی کام پاکستان میں نہیں ہوتے. تو وہ بس ایک پریشر والی کیفیت ہے, اس لیے کیا نام اس کا ابھی تک کوئی صحیح پتہ نہیں لگ رہا کہ بجٹ کس ڈائریکشن میں جائے گا. افغانستان کے لیے خصوصی ایل چی کا تقرر یہ کیوں ضروری خیال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ ہمیشہ سے ایک ہمسایہ ہونے کے باوجود یا مسلمان ہونے کے باوجود ایک اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں. اور اس میں ایک فگر جو ایک عنصر جو ہے وہ فوج کا بھی ہے کہ عام طور پہ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ بھی افغانستان اور کشمیر اور جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی پالیسی جو ہے وہ آرمی کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. اب یہ تقرر بظاہر جو سول آدمی کا تقرر ہوگا تو اس میں تو سویلین حکومت سے ہی بات چیت کرنی ہوگی نا. لیکن اب یہ عجیب بات ہے جو ہر ایک بندے نے محسوس کی ہے کہ وہ جو خلیل زاد ہیں ظلم جو امریکہ کے نمائندے ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے سیدھی CNC سے ملاقات کی ہے.
کوئی سول حکومت سے کے ساتھ انہوں نے کہیں رابطہ نہیں کیا, کہیں ان کے آپس میں ملاقات نہیں, نہ وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے, نہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. وہ آرمی کے اندر پورا دونوں ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آرمی ہاؤس کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور آرمی کے لوگ جو ہے وہ سولین کپڑوں کے اندر, سولین لباس کے اندر انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے. اور جاتے ہوئے اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے خلیل زادے صاحب, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی سولین حکومت کو سے ملاقات ہو جاتی تو پتہ لگتا ہاں جی کیا ڈسکشن وغیرہ ہوئی. اب یہ جو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی, کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. اب یہ ان کا صرف آرمی کے ساتھ ایک رابطہ ہوا ہے, اور آرمی نے بھی سولین لباس کے اندر ان سے ملاقات کر کے تو ان کو چلتا کیا. اور ان حالات کے اندر اگر آپ کوئی ایلچی مقرر بھی کر لیں تو اس کی حیثیت کے جو ہے وہ کیا ہوگی. WHO عالمی ادارہ صحت کی پاکستان کو وارننگ, تو یہ یعنی آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کس قسم کی وارننگ دی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر مسلسل بڑھ رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں, اب ڈیلی بیسس پہ 4-5 ہزار نئے کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور اب انہوں نے یہ وارننگ اصل میں انہوں نے پنجاب کو دیا ہے کہ بھئی پنجاب کے اندر وہ کہتے ہیں 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دو ہر قسم کی. اب انہوں نے کھول دیا تھا, انہوں نے کہا جی صرف ہفتہ اتوار کو دکانیں بند رہیں گی, اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز بھی کھول دیے تھے, اور کہ بھئی 5 دن جو ہے وہ دکانیں کھلی رہیں گی. تو اس کے وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ مزید بڑھ رہا ہے. تو وہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ بھئی آپ کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ پنجاب کے اندر مکمل 2 ہفتے کے لیے ہر چیز بند کر دی جائے. اب یہ پنجاب کی حکومت اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ وقت بتائے گا. لیکن پنجاب حکومت کے جو طرز ہیں وہ کچھ ایسے نہیں ہے کہ بھئی ابھی دیکھیں دنیا اس سے مر رہی تھی, مطلب کرونا سے کے ساتھ غریب لوگ اتنی اموات ہوئی ہیں, اور وہ صحافیوں کو 1-1 لاکھ روپے بانٹ رہے ہیں. 44 صحافیوں کو انہوں نے 1-1 لاکھ روپے دیا ہے کہ جی آپ نے کرونا کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بڑی اچھی کی ہے, خبریں بڑی اچھی لگائی ہیں. جہاں کرپشن کا یہ حال ہو وہاں پہ آپ کوئی بھی سسٹم, نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے, اور نہ کیا نام اس کا کوئی چیز کامیاب ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ناظرین.